ہاں جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد جو ہے وہ 5 سملر ورڈز ہیں یعنی سینونمس ہیں، اور پانچوں ورڈز جو ہیں وہ جی آر ای سے لیے گئے ہیں۔ جی آر ای کی جو لسٹ ہے وہ 3700 الفاظ پر مشتمل ہے، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں لفظوں پر مشتمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جی آر ای کے 3700 ورڈز یاد کر لیتا ہے تو میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کوئی ایگزام ہے سی ایس ایس سے لے کر کوئی بھی امتحان، اس میں وہ بندہ جو ہے ووکیبلری سے مایوس ہو۔ میرا اپنا اندازہ ہے اور یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ تو پہلا ورڈ جو ہے وہ ہے ویٹرن۔ اسے کچھ لوگ ویٹرن پڑھتے ہیں پر یہ ویٹرن ہے۔ اس کی اسپیلنگ جو ہے VETERAN، یہ ہے ناؤن ویٹرن، a person who has a lot of experience۔ ایسا بندہ جس کی عمر دراز جو ہے وہ کسی پیشے میں گزری ہو، یا اس کے پاس جو ہے وہ ایک بڑا ہی طویل عرصے کا ایکسپیرینس ہو، تو اسے کہا جاتا ہے ویٹرن۔ سر غلام سرور از اے ویٹرن پروفیسر آف انگلش۔ ہی از مائی ٹیچر الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے اور وہ اسی طرح بچوں کو جو ہے وہ انگلش پڑھائیں۔ بڑے بہترین استاد ہیں میرے، جنہوں نے مجھے انگلش کی جو ہے وہ الفا اور اومیگا سکھایا، ABC سکھائی۔ تو سر غلام سرور از اے ویٹرن پروفیسر آف انگلش۔ سر جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس یافتہ، تجربے یافتہ انسان ہیں یا پروفیسر ہیں انگلش کے۔ اچھا، پروفیسر کے ساتھ ہمیشہ آف استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہیں پہ اگر لیکچرر ہوتا، ٹیچر ہوتا، تو پھر اس کے ساتھ ان استعمال ہوتا۔ مقصد فرمان از اے لیکچرر ان پاکستان اسٹڈیز، تو یہاں پر جو لیکچرر ہے اس کے ساتھ ان ہوگا اور پروفیسر کے ساتھ آف استعمال ہوگا۔ نمبر 2، ریلنکوش۔ یہ بھی جی آر ای کی ایڈوانس لسٹ میں سے لیا گیا لفظ ہے، ریلنکوش۔ ریلنکوش کہا جاتا ہے کسی چیز کو چھوڑنے کو، کسی چیز سے دستبردار ہونا، اسے کہا جاتا ہے ریلنکوش۔ شی ریلنکوشڈ دا پوزیشن آف ہر ہاؤس ٹو ہر سسٹر۔ اس نے اپنے گھر کی ملکیت سے دستبردار ہو کر اپنی بہن کے نام وہ گھر سونپ دیا، تو اسے کہا جاتا ہے ریلنکوش۔ یہ سینٹنس میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، شی ریلنکوشڈ دا پوزیشن آف ہر ہاؤس ٹو ہر سسٹر، یعنی اس نے اپنے گھر کی پوزیشن سے دستبردار ہو کر اپنی بہن کے نام پوزیشن کر دی۔ تیسرا نمبر لفظ ہے کیری آؤٹ۔ کیری آؤٹ کہا جاتا ہے پرفارم کرنے کو، ٹو پرفارم سم تھنگ، سر انجام دینا، کوئی کام سر انجام دینا، پر یہ خاص طور پر ڈاکٹرس حضرات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر کوئی بھی آپریشن کرتا ہے تو اس کے ساتھ لفظ کیری آؤٹ لگتا ہے۔ یہ اپروپریٹ ورڈ ہے آپریشن کے ساتھ۔ کوئی بھی آپریٹنگ تھیٹر ہے، آپریشنل تھیٹر ہے، یا اسے آپ کہیں کہ آپریشن تھیٹر ہے، تو وہ جو لفظ ہے اس کے ساتھ یہ کیری آؤٹ ہی استعمال ہوتا ہے۔ مقصد دا ڈاکٹر کیریڈ آؤٹ اوپن ہارٹ سرجری یسٹرڈے۔ کل جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے پرفارم کیا اوپن ہارٹ سرجری کو، آپریشن یعنی کیری آؤٹ اوپن ہارٹ سرجری یسٹرڈے۔ تو جو آپریشن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ کیری آؤٹ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4، فراجائل۔ اسے کچھ لوگ فرجائل بھی پڑھتے ہیں، یہ ورڈ ہے فراجائل۔ اس کی لفظی معنی ہے ایزلی بروکن اور ڈیمیجڈ، جس کو آسانی سے تباہ کیا جا سکے یا اسے آسانی سے جو ہے وہ توڑا جا سکے، اسے کہا جاتا ہے فراجائل۔ اس ورڈ کو میں پاکستان میں بہت ہی استعمال ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں آج کل، اسپیشلی ڈان نیوز پیپر میں۔ تو یہ اگزامپل ہے دی اکانومی۔ دی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اکانومی ہے اسے پرناؤنس ہم الف سے کرتے ہیں، یعنی اس کا جو اسٹارٹ ہے وہ الف سے ہے، تو جہاں پر الف سے اسٹارٹ ہو تو آپ اسے دی پڑھتے ہیں۔ دی ارتھ، دی اسکائی، دی اکانومی۔ پر اگر جہاں سے کنسننٹ لیٹر ہوں اور وول لیٹرز نہ ہوں
تو وہاں سے آپ اسے دا پروناؤنس کرتے ہیں. دی اکانومی آف پاکستان ریمینس ایکسٹریملی فریجائل. تو یہ جو ہے یہ الفاظ تھے. اس کے علاوہ ایک اور بھی لفظ ہے، وہ ہے کیری آف. کیری آف کہا جاتا ہے ٹو ون سم تھنگ. کچھ انسان جو ہے جیتے اسے کہا جاتا ہے کیری آف. شی کیریڈ آف موسٹ آف دا پرائزز ان دا کمپٹیشن. کمپٹیشن میں اس نے زیادہ سے زیادہ انعامات جیتے. کیری آف مانا جیتنا، ٹو ون سم تھنگ.